سبت ابن جوزی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے زمانے کا عالم تھا، خطبہ دیتے دیتے درس دیتے دیتے کہنے لگا علی اپنے زمانے کے عالم تھے، میں اپنے زمانے کا عالم ہوں، لہذا اے لوگوں جو پوچھنا ہے پوچھو۔ باہر سے ایک بوڑھی عورت گزر رہی تھی، اب اس زمانے میں مسجدوں کی حدود اس طرح سے ایکسٹینڈڈ نہیں ہوا کرتی تھی کہ باہر سے یعنی بہت دور سے گزر رہی تھی، اور بالکل قریب سے گزر رہی تھی، کھڑی ہو کے اسے سن لیا کہ مولانا صاحب پاگل ہو گئی۔ وہ مسجد کے اندر آ گئی، کہنے لگی کہ کیا کہا تم نے؟ کہا یہی کہ جو پوچھنا ہے پوچھو۔ کہا دعویٰ اپنا واپس لے لے ورنہ ایسا سوال پوچھوں گی کہ ذلیل ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں دعویٰ واپس نہیں لیتا۔ اب جو سوال پوچھا نا اس کے لیے مجھے آپ کو ماضی میں لے جانا پڑے گا اور حضرت سلیمان کے دور میں لے جانا پڑے گا، اور کمال کا واقعہ ہے حضرت سلیمان کا۔ کیا واقعہ ہے؟ حضرت سلیمان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلے، آپ کو معلوم ہے جن بھی چلتے تھے، انسان بھی چلتے تھے، اوپر پرندے چلا کرتے تھے۔ تخت سلیمان ہوا میں معلق تھا، لشکر چل رہا تھا، گھوڑوں پر پیادہ بھی تھے، سوار بھی جو ہزاروں کی تعداد میں چل رہا تھا۔ یہ سورہ نمل میں واقعہ ہے۔ چونٹیوں کی سردار اپنی بقیہ چونٹیوں سے کہنے لگی ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اور سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں کچلی نہ جاؤ۔ اچھا چونکہ حضرت سلیمان کی ہوا پر بھی حکومت تھی تو ہوا نے چونٹی کی سردار کی یہ بات حضرت سلیمان کے کان تک پہنچا دی، اور ان کو زبانوں کا بھی علم تھا۔ تو حضرت سلیمان نے تخت کو نیچا کرنے کا حکم دیا، ہوا کو، تخت نیچا ہوا اور چونٹی کی سردار کو اٹھایا اور اپنے ہاتھ پہ رکھا اور کہا کہ کیا کہا تم نے؟ کہ کچلی جائے گی؟ میں نبی معصوم ہوں، خطا نہیں ہو سکتی، میں معصوم ہوں، کیا تو یہ گمان کرتی ہے کہ مجھ سے خطا ہوگی؟ چونٹی نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ تو معصوم ہیں مگر ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ بھائی ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے معصوم نہیں ہوا کرتے، آپ سے خطا نہیں ہوتی۔ قرآن میں ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، اتنا مسکرائے سلیمان اس جواب پر کہ ان کے دندان مبارک نمودار ہو گئے، دکھنے لگے، یعنی کھلکھلا کے مسکرائے، گویا کہ ہنسنے کی کیفیت ہو گئی۔ نبی کبھی ہنسا نہیں کرتے۔ پھر پوچھنے لگے سلیمان، اور اگر جواب آپ کسی سے لنک کر پائیں، سلیمان کے ہاتھ پہ چونٹی ہے، سلیمان نے ایسے ہی سوال کیا، کہا کہ یہ بتا کہ تو اتنا بڑا جواب دے رہی ہے، تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ کہا اگر جان کی امان ہو تو پھر میں جواب دوں۔ کہا تجھے امان ہے؟ کہا یا نبی اللہ اس وقت تو میں افضل ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا کیسے؟ کہا یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ آپ کس پر سوار ہیں؟ کہا تخت پر سوار ہوں۔ کہا آپ کا بوجھ کس نے اٹھایا ہے؟ کہا بوجھ ہوا نے اٹھایا ہے۔ کہا اور میں کہاں سوار ہوں؟ اور میرا بوجھ کس نے اٹھایا ہے؟ وہ چونٹی جو کچھ دیر کے لیے کسی نبی کے ہاتھ پر آ جائے تو فخر کرنے لگے، اگر علی جوش رسالت پر آ جائے اس کا عالم کیا ہوگا علی ابن ابی طالب کا۔ اب آئیے اس بات پر جو ہماری بات چل رہی تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ تو اپنا سوال واپس لے لے، جو تو سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے نا، پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو، تو اپنا سوال واپس لے لے ورنہ بڑا ذلیل ہوگا۔ اس نے کہا نہیں پوچھو جو پوچھنا ہے۔ خاتون نے کہا وہ تو چونٹی اور سلیمان کا قصہ یاد ہے؟ کہا وہ میرے علم میں ہے۔ کہا بس میں تجھ سے قصہ نہیں پوچھ رہی، مجھے اتنا بتا دے وہ چونٹی نر تھی یا مادہ؟
بس اتنا سا سوال ہے. بھائی وہ چونٹی نر ہے یا مادہ؟ اب کیا جواب دے؟ کہنے لگا کہ تو خود باہر آئیے یا اپنے شوہر کی اجازت سے آئیے. کہا کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کہا اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے. اب جواب تو ہے نہیں تو اب حدیث سے سنائے گا. دعویٰ بہت بڑا کر چکا ہے, علی کے مقابلے کا دعویٰ کر چکا ہے. کہنے لگا اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے, عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہوتا ہے. اگر گھر سے باہر نکلے تو شوہر کی اجازت سے نکلے تو شوہر پہ لعنت, اور اگر اپنی مرضی سے باہر نکلے تو اس پہ خود پہ لعنت ہوتی ہے. تو اب تو بتا کہ تو اپنی مرضی سے باہر نکلی ہے, شوہر کی اجازت سے نکلی ہے. لیکن دونوں صورتوں میں کہنا چاہتا کہ لعنت ہے. اس نے پھر بھی مومنہ تھی پکی, کہنے لگی تیرا یہی معیار ہے تو مجھے بتا, بعد وصال رسول وہ عورت جو اونٹ پر بیٹھ کر باہر نکلی تھی اس پر کس پہ لعنت بھیجے گا؟ یا